منشیات سے خطرہ ہے۔ پارلیمنٹ میں اپنے بیٹے کے ساتھ اس لیے نہیں آ رہا کہ میں نے آپ سی کی کرسی کھینچ لینی ہے، میرا مقصد ہے آپ کو بھی سمجھائیں۔ الطاف حسین صاحب سے ہمارا مکمل قطع تعلق ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ سعودی عرب میں ان تارکین وطن کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے جو غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں یا سعودی عرب میں غیر قانونی طریقے سے قیام پذیر ہیں۔ اس حوالے سے پچھلے 4 مہینوں کے دوران تقریباً 39,000 پاکستانی غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کو ملک بدر کیا جا رہا ہے۔ سرکاری اخبار سعودی گزٹ کہتا ہے کہ بے دخل ہونے والے تمام پاکستانی مختلف سعودی قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب تھے۔ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے نام کے حوالے سے یقینی طور پہ یہ انتہائی تشویشناک بات ہے، کیونکہ سعودی عرب پاکستان کا انتہائی دوست ملک ہے۔ سعودی عرب میں لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی کام کرتے ہیں اور پھر اتنی بڑی تعداد میں پاکستانیوں کا مختلف حوالوں سے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونا یا غیر قانونی طور پہ سعودی عرب میں قیام کرنا یقینی طور پہ یہ ایک ناقابل قبول عمل ہے، اور اس حوالے سے ظاہر ہے کہ حکومت کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، لیکن ساری ذمہ داری حکومت پہ نہیں ڈالی جا سکتی۔ اطلاعات کے مطابق سعودی شورا کونسل کی سیکیورٹی کمیٹی کے چیئرمین عبداللہ السعودون نے حکم دیا ہے کہ کئی پاکستانیوں کے داعش سے مشتبہ تعلقات ہیں، کچھ منشیات فروشی کر رہے ہیں، کچھ چوری میں ملوث تھے، کچھ جعلسازی میں اور کچھ تشدد میں ملوث تھے، اور جس کی وجہ سے پاکستانیوں کی اب مکمل جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ دہشت گردی اور دیگر سنگین جرائم کے الزام میں بھی اس وقت تقریباً 82 پاکستانی ایسے ہیں جو کہ اس وقت سعودی انٹیلیجنس کی حراست میں ہیں، جن میں کچھ خواتین بھی ہیں۔ شورا کونسل کی سیکیورٹی کمیٹی کے چیئرمین نے سعودی حکام کو ہدایت بھی جاری کی ہیں کہ سعودی عرب میں نوکری کے لیے آنے والے پاکستانیوں کی مکمل معلومات کے لیے پاکستانی حکام سے رابطے کو بہتر بنایا جائے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بیرون ملک کام کرنے والے پاکستانیوں کی سب سے بڑی تعداد سعودی عرب میں مقیم ہے، جن کی تعداد ایک اندازے کے مطابق 22 لاکھ کے قریب ہے۔ پچھلے سال سعودی عرب میں صوبے دمام اور جبیل میں ملازمت کرنے والے 12,000 پاکستانیوں کو وطن واپس بھیجنے کے لیے اور تنخواہوں کے حوالے سے مشکلات کا سامنا تھا، لیکن وہ مسئلہ بہرحال حل ہو رہا ہے۔ لیکن اتنی بڑی تعداد میں پاکستانیوں کے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونا اور پھر ان کا بے دخل کیا جانا، اس پر بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کیا جدہ سے دنیا نیوز کے کورسپونڈنٹ رضوان چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رضوان چودھری، بتائیے گا کہ کیا آپ کو جو پاکستانی حکام ہیں جدہ کے کاؤنسلیٹ میں اور ریاض کی ایمبیسی میں اس سچویشن کے بارے میں کیا وہ آپ کو آفیشیل انفارمیشن دے رہے ہیں؟ جی، میں نے کونسلر جدہ سے بھی کنفرم کیا ہے اور ریاض ایمبیسی سے بھی کنفرم کیا ہے، ویلفیئر اٹیچی سے، کہ 20,000 کے قریب جو لوگ جا چکے ہیں پاکستان جدہ سے، اور تقریباً 7,000 کے قریب تقریباً ریاض سے چلے گئے ہیں۔ 3,500 سے 4,000 جیل میں ویٹنگ میں ہیں ابھی لوگ جو جانے والے ہیں، اور یہ ٹوٹل سعودیہ میں ہے 3,500 سے 4,000، اور 1,800 کے قریب جو ہے مختلف جرائم میں جیلوں میں ہیں لوگ جو پورے سعودیہ میں ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو عمرہ پہ آ کے اوور اسٹے ہوئے تھے، ان میں سے ان کی بھی تعداد کافی زیادہ ہے، اور کچھ ان لوگوں کی بھی ہے جو کفیلوں کے ساتھ پرابلم تھے، جن کے وہ بھی لوگ ہیں جن کے پاس جاب نہیں تھی یا کام ختم ہو گیا تھا۔ یہ سارے ایک 27,000 کے قریب لوگ ہیں ٹوٹل سعودیہ سے جو پاکستان پہنچ گئے ہیں، لیکن ابھی 4,000 کے قریب اور بھی تقریباً باقی ہیں جو جدہ جیل میں باقی ابھی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی مزید معلومات حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سعودی عرب میں موجود پاکستان کے دوسرے سینئر صحافی جناب سید راشد حسین سے۔ بہت بہت شکریہ راشد حسین صاحب، آپ بتائیے کیا آپ کے پاس معلومات ہے؟ یہ اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی پائے گئے ہیں غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث اور اب ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے، آپ کی کیا معلومات ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تارکین وطن کی جو تعداد سعودی عرب جا رہی ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی پہلے تھی، تو یہ میں ایک تصحیح کرنا چاہ رہا تھا۔
और दूसरी बात जो आपने कही है, ये जो फिगर्स हैं ये अनयूजुअल फिगर्स हैं, ये आम फिगर्स नहीं है, और ये इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि वहाँ कोई मसला है जिसकी वजह से इतने सारे पाकिस्तानी हजरात वहाँ से निकाले गए हैं। जोर पाकिस्तानियों पे है। ये तो बिल्कुल होगा कि उनके कागजात शायद मुकम्मल ना हो, और ऐसे एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानी तारिकीन वतन की होती रही है जो जिनके कागजात उनके कवानीन को पूरे नहीं करते हैं। लेकिन ये जो 39,000 की फिगर आ रही है, इसके पीछे बज़ाहिर ये लगता है कि कोई और कहानी भी है। देखिए, बुनियादी तौर पे हुआ ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में यकीनन वो गर्मजोशी नहीं रही है जो पहले हुआ करती थी, और इसकी एक बड़ी वजह तो यमन रहा है, यमन की जंग, और गालिबन गुज़श्ता चंद माह में राहिल शरीफ साहब का वहां जाना और फिर एक इशू बन जाना, और उसके बाद वो अब तक वापस नहीं गए हैं। ये सारी चीजें लगता ये है कि इस पर असरअंदाज हो रही हैं। फिर पाकिस्तानियों का दहशतगर्दी से भी नाता जोड़ा जा रहा है, वो एक और मसले के ऐसे से ऊपर रहा है या उसे सामने पेश किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राशिद हुसैन साहब। लेकिन सऊदी अरब से जो सरकारी इतलात मिल रही हैं उससे वाज़ेह तौर पे लगता है कि इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी यकीनी तौर पे सऊदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं, चाहे अपने क़याम के एतबार से या अपनी एक्टिविटीज़ के हवाले से या दूसरे मसाइल के हवाले से। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद हम जिक्र करेंगे कराची में सियासी खला है, और इस सियासी खला को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ सियासी क़ुव्वतें मुतहर्रिक हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी क़ुव्वत से इस खला को पूरा करने की कोशिश कर रही है, और इसके लिए जनाब इमरान खान कराची आए हैं और सिर्फ इस मकसद के लिए वो पिछले 2 दिन से कराची में मुकीम है। अहम इस पेशरफ्त की बात करते हैं, क्या वाकई तहरीक इंसाफ की गुंजाइश है कराची में, इसकी बात होगी छोटे से वक्फे के बाद। मैं तस्लीम करता हूं कि कराची में वो टाइम नहीं दे सका। 2 करोड़ का शहर, ग्राउंडें भी गायब हो गई, चाइना कटिंग के अंदर गायब हो गई हैं। माफिया बैठा हुआ है, करप्शन का माफिया बैठा हुआ, पैसे बना रहे हैं। पूरा करकट है, पानी का माफिया है, ये जमीन के कब्जा माफिया है। ये कराची फिर वापस आएगा, ये अपना वो रोल प्ले करेगा जो पाकिस्तान में इसने हमेशा प्ले किया। कराची है ही तहरीक इंसाफ का शहर। जब भी हम मुनज़्ज़म हो गए इंशाल्लाह ये हमारा शहर बन जाएगा। तहरीक इंसाफ को ज़बरदस्त पजीराई मिली थी कराची में दिसंबर 2013 में। इस वक्त तहरीक इंसाफ ऐसा लगता है कि दोबारा कराची आने की कोशिश कर रही है। इसकी अहमियत इस हवाले से भी है कि कराची में इस वक्त उमूमी ख्याल यही है कि एक सियासी खला है। यहाँ की जो मेन सियासी जमात है जिसको हमेशा इलेक्शन में कामयाबी हुई वो MQM, जिसे अल्ताफ़ हुसैन की हिमायत हासिल है, वो इस वक्त अमलन गैर फ़ाल है। इसके अलावा पाक सरज़मीन पार्टी फ़ाल होने की कोशिश कर रही है, एक्टिव होने की कोशिश कर रही है, लेकिन बहरहाल ये अभी 9 महीने पुरानी जमात है। एक और जमात जो कि MQM पाकिस्तान के नाम से काम कर रही है वो अभी पूरी तरह से फ़ाल हो नहीं पाई है, गो कि इसके पास MQM के तमाम अरकान पार्लियामेंट की हिमायत हासिल है, ये उसका दावा है। लेकिन मजमूई तौर पर कराची की सूरत हाल, सियासी मंजरनामा इस वक्त एक मकमसे का शिकार है, और बाद लोगों के नज़दीक यहाँ पर एक सियासी खला है। दिसंबर 2011 में कराची में इमरान खान का एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था, जब हर गली कूचे से लोग वज़ार क़ायद पर उमड़ आए थे। इसी जलसे में जनाब मखदूम जावेद हाशमी ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया था। ये MQM के लिए खतरे की घंटी थी, और फिर 2013 के इलेक्शन में PTI तकरीबन 8 लाख वोट लेके कराची की दूसरी बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी थी। ख्याल ये था कि कौमी असम्बली की 1 और सिंध असम्बली की 3 नशिस्तों पर उसने कामयाबी हासिल की थी, लेकिन आम सियासी मुबस्सिर ये समझते थे कि उसकी कामयाबी इससे कहीं ज़्यादा वसी थी, और उस इलाके में इन कराची के इलेक्शन में जो बेज़ाब्तिगियाँ हुई थी, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शायद पकड़ नहीं सका, उसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली की नशिस्त महज 1 रह गई थी, वरना शायद उसकी नशिस्तें इससे भी कहीं ज़्यादा होती। लेकिन उसके बाद से PTI कराची के सियासी मंजरनामे से बिल्कुल गायब हो गई, और ऐसा लगा कि एक मौके पर ऐसा लगा कि PTI ने कराची को सरेंडर कर दिया है। हालिया महीनों में PTI के एक रुकन सूबाई असम्बली
जनाब हफीज उद्दीन पाक सरजमीन पार्टी में शामिल हो चुके हैं, जबकि कराची में तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा धचका है। इन्हें 246 के ज़िमनी इलेक्शन थे जब इमरान इस्माइल को नाकामी का सामना करना पड़ा, और इस हल्के में इंतखाबी मुहिम के लिए खुद इमरान खान कराची में आए थे। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन में भी तहरीक इंसाफ की कोई ख़ास कारकर्दगी नज़र नहीं आई, जिसके बाद तहरीक इंसाफ कराची में इख्तलाफात की खबरें बहुत आम आती रहीं और ग्रुप बंदियाँ भी मुसलसल देखने में आती रही हैं। अब सूरत हाल में थोड़ी सी तब्दीली आई है। जनाब इमरान खान आज जो कराची में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल वो यहाँ तशरीफ़ लाए। वाज़ेह तौर पे एक अज़म नज़र आ रहा है तहरीक इंसाफ का कि वो कराची में अपनी जो कोई भी जो मकबूलियत थी या जो उसकी एक पोजीशन थी सन 2013 में, उसको रीगेन करे और कराची के लोगों की बात करे, कराची के मसाइल के लिए बात करे और शायद इसके लिए कुछ अमली तौर पे भी कुछ एक्टिविटी करके दिखाए। इस पर मज़ीद बात करते हैं। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली और पक्के कराचीआइट जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। 2013 में इतनी बड़ी हिमायत हासिल थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस इलेक्शन में, और वो किसी के लिए भी वो चंबे की बात नहीं थी, लेकिन इतनी हिमायत करने वाले शहर को ऐसा लगा कि आपकी लीडरशिप ने, खान साहब ने ऑलमोस्ट एबेंडन कर दिया, क्योंकि कम अज़ कम 2013 के बाद से 2016 तक हार्डली कोई एक आध रात होगी जो उन्होंने कराची में गुजारी होगी। शहर को बिल्कुल एबेंडन कर दिया था, क्या वजह थी? नहीं, शहर को अबैंडन नहीं किया, मगर ये कि 2014 के अंदर हम धरने में 126 दिन धरने में भी बैठे। वो इशू भी बड़ा अहम था, क्योंकि जो इलेक्शन की धांधलियां थी, जिसकी वजह से आपने सही फरमाया कि कराची में बहुत सारी सीटें पीटीआई को मिलती जो नहीं मिल सकी। तो पहली जंग हमारी वो थी। दूसरी पनामा है अपनी जगह पर मौजूद, मगर मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कराची के अंदर जब 8 लाख वोट हमको मिले और साथ साथ MQM को जो धांधली से जो वोट लिए, इस वजह से हम दूसरी बड़ी जमात हुए, वरना शायद पहली बड़ी जमात हुए। ये जो बाई इलेक्शन होते हैं, इसके अंदर वो सारा खौफ का अंसर वापस आ जाता है, जो नेशनल इलेक्शंस के अंदर फिर भी इतना होता है कि लोग फिर भी निकल सके और वोट दे सके। मैं समझता हूं कराची के पास, कराची की मस्बत एतबार से मैं पॉलिसीज का जिक्र आपसे करूं जिसके अंदर बड़ा निगलेक्ट हुआ। एक तो ये हुआ कि आपको याद होगा ट्रांसपोर्ट के एतबार से जो सॉवरेन गारंटीज देनी थी, वो सारे MQM दौर में मुशर्रफ साहब ने और MQM के मेयर के जमाने में कोई सॉवरेन गारंटी नहीं आई, वरना जायका का। डॉक्टर साहब, हम कराची के मसाइल पे बात कर रहे हैं, हम इस वक्त PTI के इंटरेस्ट की कराची में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि PTI का वो, आपने उसकी वजह बताई, धरना बताया, पनामा बताया, लेकिन उसकी वजह से एक ये सिचुएशन तो बनी ऐसी कि जिसमें कि ऐसा लगा कि कराची से एक बड़ा फासला हो गया, लगा क्या ऐसा हो गया था। और फिर आपकी जमात, ये हम लोगों के लिए कोई एक ये नई बात नहीं है, धड़ेबंदियों का शिकार हो गई, मुख्तलिफ ग्रुप्स आपके सामने आए और वो मुसलसल होता रहा, और इस वजह से पार्टी जो है आपकी वो एक बहुत कशीदा सूरत हाल में नजर आ रही है इस वक्त कराची की हद तक। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, एक तो मैं ये इस बात पर कन्विंस्ड हूं कि जो बड़ी पार्टियां होती हैं उसमें धड़ेबंदियां होती हैं और ग्रुप्स होते हैं, इससे पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। दूसरी बात जो आपने की कि आपको लगा ऐसा कि कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंटरेस्ट कम हो गया, ऐसा नहीं है। अलबत्ता खान साहब की विजिट्स कराची में कम हुई, जिसका उन्होंने, आपने जो बताया, जिसके अंदर उन्होंने खुद इस बात से का इकबाल किया कि विजिट्स कम है, मगर पिछले 5 हफ्तों के अंदर ये तीसरा दौरा था इमरान खान साहब का जो कराची की तरफ लगा। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ के मसाइल के हवाले से, यहाँ की बदतरीन जो शहरी सूरत हाल है, यहाँ की सड़कें, यहाँ के कूड़े, यहाँ के बाग, जितना मैं जानता हूँ उतना आप जानते हैं, इसके एहतजाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमली तौर पे कहीं कराची के अवाम के साथ खड़ी नजर नहीं आई है पिछले कई सालों में। भाई साहब, ये दूसरी बात है, मगर मैं तो खड़ा रहा हूँ मिसाल के तौर पर बिलावल चौरंगी खुलवाने के एतबार से, मिसाल के तौर पर पानी के एतबार से, मिसाल के तौर पर बिजली के एतबार से हम खड़े रहे हैं। मगर जो इमरान खान जब यहाँ पर आकर प्रोटेस्ट करते हैं और जो बात करते हैं, उसका फोकस और है। और इमरान खान साहब ने पिछले दिनों ये कहा था कि मैं कराची में, और कल उन्होंने सफूरा गोड पर वाटर हाइड्रेंट के ऊपर जाकर प्रोटेस्टिंग बयान भी दिया और तकरीर भी की, और उन्होंने यही कहा कि ये वाटर माफिया है
جس نے کراچی کو پانی نہیں ملنے دیا. 2006 سے ایک قطرہ کراچی میں پانی کا بڑھا نہیں ہے اور لہٰذا پاپولیشن بھی بڑھی ہے. 40% جناب پانی کا آلودہ پانی ہے, سیویج کا پانی مل کر آتا ہے. ایک یہ, ایک کوڑا, ایک ٹرانسپورٹ, اور چوتھے یہ کہ لینڈ مافیا کے اعتبار سے کراچی کے اندر جو کیپیسٹی نہیں ہے, اونچی اونچی عمارتوں کو پرمیشن دی جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی اس حوالے سے؟ یہ تو ہر کراچی کا بچہ جانتا ہے. جن مسائل کی آپ بات کر رہے ہیں اس سے بھی زیادہ یہ گمبھیر ہیں, لیکن پی ٹی آئی کیا کرے گی اس حوالے سے؟ اب تو سال جناب علی, پاکستان تحریک انصاف نے کراچی کو آزاد کیا. اس کی زبان بندی جو تھی, جس کے اندر میڈیا کا پورا ہاتھ تھا, یعنی نامعلوم افراد کے اعتبار سے جو ذکر تھا, تو پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہوئی, آزادی کی بات کی کہ ان مافیا سے آزاد ہو. تو میں سمجھتا ہوں کراچی نے پچھلا جو دور گزرا جس میں 5,000 لاشیں گرتی تھیں, کراچی ریکگنائز کر چکا ہے. آئندہ الیکشن کے اندر آپ دیکھیے گا کہ جہاں 8 لاکھ تھے وہاں آپ کی 16 یا 20 لاکھ لوگ سڑک پر. لیکن آپ سے پوچھا جائے گا نا ڈاکٹر صاحب کہ پی ٹی آئی نے ہمارے مسائل کے لیے کیا کیا, ہماری ٹوٹی ہوئی سڑکوں کے لیے, ہمارے ان کوڑے کے ڈھیروں کے لیے, ہمارے ان جو اجڑے ہوئے باغوں کے لیے. آپ پریکٹیکل کوئی چیز بتائیں گے نا کہ اس کے لیے ہم سڑکوں پہ نکلے, ہم نے ہڑتال کی؟ بالکل صحیح فرمایا جی, بالکل صحیح فرمایا. ہڑتال کی کیفیت سے کراچی نکل گیا ہے, معاف کیجئے گا. مگر جو NA250 ہے اس کے اندر جناب پانی کے اعتبار سے کم 15 ہم نے فلٹریشن پلانٹس لگائے, پارکس کی بات کری, بلاول چورنگی سڑک کھلوائی. سر NA250 میں الیکشن لڑیں گے ڈاکٹر صاحب؟ اگر پاکستان اسی کانسٹیٹوئنسی میں الیکشن لڑیں گے ڈاکٹر صاحب؟ آپ بات سن لیجئے, جہاں پر ہمارا اثر رسوخ ہوگا وہاں آپ کام کر کے دکھائیں گے. باقی اسمبلی میں پروٹیسٹ مسلسل کرتے رہے ان چیزوں پر. اگر ہمارے پاس حکومت ہو تو سارے کراچی کو ٹھیک کر دیں. جہاں پر ہم کچھ کر سکتے ہیں وہاں کر کے دکھا رہے ہیں. NA250 is 1/18 of کراچی, اور کراچی باقی کراچی کے اندر بھی آپ دیکھیے جیسے ہی انتخابات ہوں گے آپ دیکھیے گا کیا چینج آئے گا, کیونکہ قتل و غارت گری ان سب چیزوں سے کراچی تنگ آ چکا ہے. ہماری اسمبلی کے اندر آپ آواز یہ فرمائیے گا کہ ابھی کراچی میں جب پی ٹی آئی کا ذکر ہوا ہے, آپ کے یہاں بہت غور سے سوشل میڈیا وغیرہ کو فالو کیا جاتا ہے, آپ کے ایک رہنما فیصل وافدہ صاحب کی ایک جو ویڈیو ہے وہ بڑے وائرل ہو گئی ہے پورے سوشل میڈیا میں, اور کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ پروٹوکول کی بات کرتے ہیں, اور یہ صاحب جو ہیں یہ اس کی ایک تصویر ہے جو کہ اس وقت کراچی کا پاکستان کے مطلب شاید بچہ نے اس کو دیکھی ہے. فیصل وافدہ صاحب کی کیا پوزیشن ہے آپ کی جماعت میں؟ جی کوئی عہدیدار نہیں ہے, مگر میں آپ کو ان کے اس ویڈیو کے اعتبار سے بتا دوں. آج عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ڈسکشن ہوا. دیکھیے اگر کوئی آدمی موٹر سائیکل لگائے اسے چلائے, اسے آپ کو اور ہم کو اعتراض نہیں. اصل اعتراض یہ ہے جو بالکل صحیح اعتراض ہے کہ جی پولیس کی وہیکلز اور پروٹیکشن وہیکلز اس کے ساتھ چل رہی ہیں, یہ غلط بات ہے. اس کی پارٹی اس کو غیر مناسب اور نامناسب سمجھتی ہے. آپ نے بالکل صحیح فرمایا, اپنی آدمی موٹر سائیکل چلائے جتنا مرضی کراچی شہر میں چلائے. تو اس پہ کوئی ایکشن کیا ہے آپ نے؟ جی میں عمران خان صاحب نے ان سے گفتگو بھی کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط, جیسے میں نے پبلکلی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پروٹیکشن وہیکلز اور پولیس کی وہیکلز کے ساتھ یہ کرنا ہم VIP کلچر کے خلاف ہیں. تو عمران خان صاحب نے اس معاملے میں نوٹس کیا ہے, مگر ایکشن کوئی نہیں لیا ہے. ایکشن کوئی نہیں ہے, نہیں ہونا چاہیے. نہیں, بات بھی کیا, کیونکہ وہ آفس بیرر نہیں ہے نا. مطلب he is a part of the party, he is a very prominent personality on television. ایکشن نہیں لیا کیونکہ وہ آفس بیرر ہوتے تو ایکشن لیتا, مگر ان سے بات ہوئی اور اس کو غیر مناسب سمجھا گیا ہے. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر عارف الوی ہمارے ساتھ تھے. کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں. فاٹا میں اصلاحات کی بات ہو رہی ہے, فاٹا کو خیبر پختونخوا میں جوڑنا ہے. اس کے لیے وفاقی کابینہ کا کل جو اجلاس ہوا تھا اس میں اس معاملے پر جو سفارشات آئی ہیں اس کی منظوری ہونی تھی. لگتا ہے کہ حکومت فی الحال اس معاملے پہ کسی شک کا شکار ہوئی ہے, لیکن یہ اس معاملے پہ کچھ رکاوٹ آ گئی ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. فاٹا ریفارمز کے حوالے سے, یعنی کہ فاٹا کی وہ اصلاحات جس کا مقصد یہ ہے کہ فاٹا کو یعنی کہ فیڈرل ٹرائبل ایجنسیز کو
خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا جائے، ان سفارشات کو پر حتمی فیصلہ کل ہونا تھا۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف کی صدارت میں کل وفاقی کابینہ کا جو اجلاس ہوا، عین وقت پر جب یہ کہ اجلاس شروع ہونا تھا، اس سے تھوڑی دیر سے قبل فاٹا ریفارمز کو ایجنڈے سے نکال دیا گیا، جس کے بعد فاٹا کی خیبر پختونخوا میں شمولیت کے معاملے پر ایسا لگا کہ حکومت کسی دوسری رائے کا شکار ہو گئی ہے یا اس معاملے میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہے۔ فاٹا کے اراکین اسمبلی نے وفاقی کابینہ کے ایجنڈے سے فاٹا اصلاحات کو نکالنے پر قومی اسمبلی میں شدید احتجاج بھی کیا اور اصلاحات منظور نہ ہونے پر تحریک چلانے کی دھمکی دی۔ خیبر ایجنسی کے رکن قومی اسمبلی شاہ گل آفریدی نے کہا کہ اگر 12 مارچ تک فاٹا اصلاحات کمیٹی کی سفارشات پر عمل درآمد نہ ہوا تو فاٹا کے قبائلی احتجاج شروع کر دیں گے۔ قبائلی علاقے کی 7 ایجنسیز کو فاٹا کے نام سے پکارا جاتا ہے جو براہ راست وفاق کے زیر انتظام ہیں۔ فاٹا ریفارمز کمیٹی نے ان ایجنسیز کو صوبہ خیبر پختونخوا کا حصہ بنانے کی سفارش کی ہے۔ فاٹا کی ایجنسیز میں باجوڑ، محمد، خیبر، اورنگزیب، کورم، جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان شامل ہیں، جبکہ ان 7 ایجنسیز کی خیبر پختونخوا میں شمولیت کے بعد صوبے میں قومی اسمبلی کی 12 اور سینٹ میں 8 نشستیں بڑھ جائیں گی۔ صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے تعین کے لیے سروے کرایا جا رہا ہے اور یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے جو کہ ہونے جا رہی ہے، مگر اس حوالے سے حکومت کو اپنے اتحادیوں میں ایک رکاوٹ کا سامنا ہے، خاص طور پہ جمعیت علماء اسلام اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی دونوں حکومت کی اتحادی ہیں اور دونوں ان اصلاحات کی مخالفت پر اتر آئی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ وہ اس کی بھرپور مخالفت کریں گی اور شاید یہی معاملہ ہے جس نے حکومت کو اس معاملے پہ دوسری بار سوچنے پہ مجبور کیا ہے یا اس حوالے سے کوئی رکاوٹ سامنے آئی ہے۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم جائیں گے پشاور، جہاں پر موجود ہیں ممتاز سینئر صحافی تجزیہ کار جناب رحیم اللہ یوسف زئی۔ بہت بہت شکریہ رحیم اللہ صاحب۔ کیا لگتا ہے کل اچانک یہ فاٹا کی جو ریفارمز والا معاملہ ہے یہ فیڈرل کیبنٹ کے ایجنڈے سے اس کو نکال دیا گیا، کیا کوئی بڑی رکاوٹ ہے آپ کے خیال میں یا یہ پروسیجرل تھوڑے سے مسائل ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں حکومت پیچھے نہیں ہٹی، لیکن اس میں ابھی کافی التوا ہو گیا ہے اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جو حکومت نے اور وزیر اعظم نواز شریف نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ جو سارے سٹیک ہولڈرز ہیں یا جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں کچھ اصلاحات کی، ان سے بات چیت کی جائے اور ان کو بھی متفق ایک ایجنڈے کے اوپر لایا جائے۔ تو میرے خیال میں وہ کام ابھی تک مکمل نہیں ہوا، حالانکہ حکومت کے کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ مان گئے ہیں اور وہ مخالفت نہیں کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ان کی پارٹی نے فاٹا کے علاقے میں کئی مظاہرے کیے اس بات کے خلاف کہ فاٹا کے عوام کی رائے لیے بغیر فاٹا کو خیبر پختونخوا میں شامل کر لیں۔ محمود خان اچکزئی نے بھی ایک جرگہ کیا اسلام آباد میں اور انہوں نے بھی اس طرح کی اصلاحات کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ فاٹا کے عوام سے کوئی صحیح طریقے سے مشورہ نہیں ہوا، حالانکہ حکومت کی جو 5 رکنی کمیٹی تھی اور جو حکومت کے حامی لوگ ہیں اور کچھ NGOs اور کچھ سیاسی جماعتیں وہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ بہت بڑی اکثریت جو ہے فاٹا میں وہ اس بات کے حق میں ہے کہ فاٹا کو خیبر پختونخوا میں شامل کیا جائے، لیکن مخالفین اس بات کو نہیں مانتے۔ میرے خیال میں یہ اس میں جو ابھی یہ التوا ہوا ہے یہ اس لیے ہوا ہے کہ مشورہ پوری طرح نہیں ہوا۔ بہت بہت شکریہ جناب رحیم اللہ یوسف زئی ہمارے ساتھ تھے۔ وقفہ، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائن دیکھیں گے جس کے بعد ہماری آج کی دوسری اہم ترین خبریں اور تبصرے جاری رہیں گے۔ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ ابھی جاری ہے اور اس جنگ کو جیتنے کے لیے اس بات کو یقینی بنانے کی بار بار ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ جو دہشت گرد مبینہ دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملے۔ اسی حوالے سے اب سے تقریباً 2 سال پہلے ملک میں فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ یہ فوجی عدالتوں کا قیام 2 سال کے لیے عمل میں لایا گیا تھا اور 1 مہینے پہلے اس کی مدت ایکسپائر ہو گئی اور جس کے بعد فوجی عدالتیں ختم ہو گئیں۔ خیال یہی تھا کہ فوجی عدالتوں کے قیام کے بعد شاید ان کی اجرا کی کوشش نہ ہو، کیونکہ عام طور پہ سیاسی جماعتیں فوجی عدالتوں کے حوالے سے اور جمہوریت میں اور آئین کے حوالے سے فوجی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے ان کے ریزرویشنز رہتے ہیں۔ یہ ریزرویشنز پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے بھی تھے، لیکن اب جو صورتحال اس وقت پاکستان میں ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ اپنے اختتام کو ابھی پہنچی نہیں ہے، یہ جنگ جاری ہے، نیشنل ایکشن پلان پر بھی عمل ہونا ہے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت کا احساس ہو رہا ہے کہ فوجی عدالتیں ہونی چاہیے تاکہ
दहशत गर्दों को पकड़ने के बाद उनको जल्द और उनके साथ फौरी इंसाफ हो सके, जैसा कि फौजी अदालतों के इसके हवाले से नताइज से सामने आया जो कि पिछले 2 साल में देखे गए। वो के इस हवाले से जिन मुल्ज़मान को फौजी अदालतों से सजाए मौत हुई है उनमें से शायद 3% लोगों को सजाए मौत मिली है, बाकी मुख्तलिफ प्रोसेसेस में अभी भी फंसे हुए हैं। लेकिन एक बार फिर कोशिश हो रही है, पाकिस्तान की सियासी जमातें, जमहूरी सियासी जमातें जो पार्लियामेंट में मौजूद है, वो चाहती हैं कि इत्तफाक़ राय कायम हो ताकि फौजी अदालतों का एक बार फिर इजरा हो। इस सिलसिले में एक बड़ी कोशिश खुद पार्लियामेंट में हो रही है। हुकूमत की जानिब से फौजी अदालतों की तश्कील 9 पर गौर करने के लिए बनाई गई पार्लिमानी कमेटी का 3रा इजलास कल पार्लियामेंट में हुआ। स्पीकर एयाज सादिक इसको लीड करते हैं और इजलास में अपोजिशन की पार्टीज भी होती हैं और लग ये रहा था कि कल जो इजलास हुआ कि शायद पॉलिटिकल पार्टीज में ये सिचुएशन बन रही है कि फौजी अदालतों का दोबारा इजरा किया जा सकता है। कल एक अहम डेवलपमेंट थी इसमें इस हवाले से इस पार्लिमानी कमेटी को मिलिट्री इंटेलिजेंस ISI और पाक फौज के लीगल ब्रांच के नुमाइंदों ने ब्रीफिंग भी दी और फौजी अदालतों के हवाले से जो उसकी ज़रूरत है, उससे अब तक जो फ़ायदा हुआ है और आगे इसकी क्यों ज़रूरत है, इसके बारे में एक प्रॉपर ब्रीफिंग दी गई मिलिट्री की जानिब से। लेकिन एक बात अहम थी कि इस मौके पर वज़ीर दाखिला और वजारत दाखिला के रहनुमा इजलास में शरीक नहीं थे, जिस पर इजलास में कुछ लोगों को कुछ जो पार्लियामेंटेरियंस मौजूद थे उन्होंने बरहमी का भी इजहार किया। इजलास में हुकूमत की 2 पार्टीज जमीयत उलमा इस्लाम और मौलाना फजलुर रहमान और खैबर पख्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी के महमूद खान अचकज़ई शरीक नहीं हुए। ये दोनों पार्टियाँ जो हैं वो फौजी अदालतों के क़याम के ख़िलाफ़ हैं। कल वफाकी वज़ीर ख़जाना इसाक डार, वज़ीर क़ानून ज़ाहिद हामिद और इस मौके पर मौजूद थे और उन्होंने इंसदाद दहशत गर्दी के क़वानीन और फौजी अदालतों के हवाले से कानूनी और माली उमूर पर ब्रीफिंग भी दी। एयाज सादिक साहब का कहना था कि इस माह की 16 तारीख को इन पार्टीज़ का दोबारा इजलास होगा और फौजी अदालतों के क़याम में तोसी पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा कर लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी और पीपल्स पार्टी के एजाज झाकरानी, मुस्लिम लीग ज़िया के जनाब एजाजुल हक और अवामी मुस्लिम लीग के जनाब शेख रशीद भी इजलास में शरीक थे। इस वक्त तो मुल्क की सियासी क़यादत की जानिब से फौजी अदालतों की हिमायत के इशारे मिल रहे, लेकिन कुछ अरसे पहले तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से इन मिलिट्री कोर्ट्स की क़याम की मुखालफत की जा रही थी। ये कितना लगता है कि राय इस वक्त एक हो रही है, ये भी हम पूछेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान के सियासतदानों की राय इस हवाले से रही है अब से पहले, यानी कि इस वक्त जो सिचुएशन है अब से चंद हफ्ते पहले, वो पहले हम आपको सुना दें। मैं आज जानना चाहूँगा हुकूमत से कि इन 2 सालों में हुकूमत ने क्या इस्लाहात की और अगर नहीं की तो क्यों नहीं की, और अगर आज हमसे तोसी का मुतालबा कर रहे हैं तो किस बुनियाद पर कर रहे हैं। सिर्फ फौजी अदालत पर इन्हिसार करना नहीं चाहते, उसके खिलाफ है। हम समझते हैं कि फौजी अदालतों का जो 2 साल का जो दौरानिया गवर्नमेंट ने लिया था, 2 साल इस हुकूमत ने न वजारत कानून ने न वजारत दाखिला ने इंतहाई बेइतनाई और बेरुखी और बेअमली से काम लिया है। ऐसी अदालतें कायम करना कि जहां मुल्जिम जो है वो खौफ के आलम में पेश हो, ये भी तो इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ है। और फिर जो वाक़यात सामने आए हैं उसमें बेगुनाहों को फांसियाँ तक दी गई हैं, इस हवाले से इसको मज़ीद तोसी देना ये करीन मसलहत नहीं होगा। ये जो अदालतें मज़ीद एक्सटेंशन ये चाहते हैं, हुकूमत ने कल जिस तरह स्टेटमेंट जारी किया है, अपोजिशन इसके हक़ में नहीं है और मैं समझता हूँ कि ये तो सिविल अदालतों पर एक लिहाज से अदम एतमाद का इजहार होगा। पार्लियामेंट की इन सियासी जमातों में ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये हमें बताएंगे मोहतरम एजाजुल हक जो कि सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के। बहुत बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब। फरमाइएगा, ये तमाम सियासी जमातें, ख़ासतौर पर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें, इनके पास कोई इसमें कोई इनको रिजर्वेशन नहीं थी, ये सब फौजी अदालतों के क़याम के मुखालिफ थे। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये जो आप लोग गुफ्त शनीद कर रहे हैं, ये सारी बातचीत हो रही है, क्या कोई कंसेंसस बन रहा है? आपको लगता है कि कोई इस तरह के राय हो जाएगा और फिर फौजी अदालतों को दोबारा इजरा हो सकेगा? देखिए, कल जो कामरान साहब 4थी मीटिंग हुई है, इससे पहले बहुत सी मीटिंग्स हुई। शुरू में बहुत सी रिजर्वेशंस थी क्योंकि अपोजिशन ये समझ रही थी कि हुकूमत जो है इन 2 सालों में शायद एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स को इस काबिल बना देगी कि वो फौजी अदालतों की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ तासुर ये भी दिया जा रहा था कि शायद फ़ौज को
چاہیے، یہ عدالتیں چاہیے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ عدالتیں بنائی جائیں، بلکہ کل انہوں نے اپنی بریفنگ میں یہ نقطہ بھی اٹھایا کہ یہ کس کا کام تھا کہ 2 سالوں میں وہ آلٹرنیٹ جو ہے وہ تیار کرتے. اب اس میں جو کل کافی اچھا ایک کنسنسس ہوا ہے، بہت اچھی بریفنگ دی ہے DGMI نے، اور جو جیک برانچ ہے ان کی، انہوں نے پورا تفصیلاً بتایا ہے کیا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے، اور اس میں بہت سی انہوں نے بتایا کہ کتنے لوگوں کو جو ہے ابھی تک پھانسی دے دی گئی ہے، اور 161 کے قریب لوگ جو ہیں جن پہ کنوکشن ہو چکی ہے، لیکن وہ پروونسز میں اور ان کے ہوم ڈپارٹمنٹس کی کلیئرنس کے لیے ابھی تک رکے ہوئے ہیں، اور جو کمی کمزوری ہے وہ ان کی فوجی عدالتوں کی طرف سے نہیں ہے لیکن بلکہ صوبائی حکومتوں کی طرف سے. اب جو مسئلہ کل بیان کیا گیا، جو بیان کرنے کی کوشش کی گئی، کہ میرا یہ خیال ہے کہ اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 2 قسم کے کرائمز ہیں، ایک ہے ہینیس کرائمز جس میں کہ آپ کہہ لیں ٹارگٹ کلنگز ہیں، کڈنیپنگ فار رینسم ہے، اور دیگر اس قسم کے جناب کے آپس میں کسی سے اختلاف ہو گیا، لڑائی ہو گئی، گولی مار دی، وہ کیسز تو آپ ATC کورٹس میں چلا سکتے ہیں. لیکن ہم غیر معمولی حالات سے گزر رہے ہیں. یہاں پر ایک دہشت گردی پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ماضی کے اندر 60-70 ہزار لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے، 5-6 ہزار افواج پاکستان کے جرنیل سے لے کے سپاہی تک شہید ہوئے. اور اگر یہ توقع ہم حکومت سے کریں کہ وہ پچھلے 2 سالوں میں نہیں کر سکی اور اگلے 2 سالوں میں کوئی ایسا طریقہ کار نکال لیں گے کہ یہ ATC کورٹس کے جو ججز ہیں وہ اتنے مضبوط ہو جائیں گے، اور کوئی ہم وٹنس پروٹیکشن کا ایسا پروگرام نکال لیں گے پاکستان کے اندر کہ جس کے ذریعے یہ ATC کورٹس جو ہے وہ ہارڈ کور بلیک فیس جس کو کہتے ہیں، یہ ٹرم استعمال ہو رہی تھی کل، بلیک فیس جو ہیں، اور یہ ٹرم استعمال کی تھی جنرل رحیل شریف نے جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی ہماری، جس میں فوجی عدالتوں کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ بلیک فیس ٹیررسٹ ہیں جو ان کو ٹرائی کیا جائے گا ان فوجی عدالتوں کے اندر، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی ایک بہت بڑا. لیکن اجازت صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس کا پرسپیکٹو بالکل ٹھیک ہے، مگر یہ فرمائیے گا کہ جو یہ تمام گفتگو ہو گئی ہے اس کے بعد آپ کو لگ کیا رہا ہے؟ کیونکہ کنسنسس بن رہا ہے اور اس بات کا امکان ہے کہ اب آپ کی کنسنسس سے فوجی عدالتیں بن جائے گی، چاہے ان کے سکوپ کو محدود کر دیا جائے صرف ہارڈ کور ٹیررزم کے کیسز تک. جی ابھی تک بھی یہی ہے، لیکن کنسنسس 100% میرا خیال ہے کہ وہ نہیں ہوگا. جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا کہ فضل الرحمان صاحب کو بہت ریزرویشنز ہیں، محمود خان اچکزئی، اور دونوں حکومت کی الائٹ پارٹیز ہیں میری طرح، اور ان پر سب سے زیادہ تنقید کل بھی ہوئی اور اس سے پچھلی میٹنگ میں ہوئی کہ یہ بتائیں کہ یہ کدھر کھڑے ہوئے ہیں. یا تو یہ ایک سائڈ پر ہو جائیں کہ جی ہمیں یہ عدالتیں منظور نہیں، یا پھر یہ دوسری طرف کھڑے ہو جائیں جی کہ ہمیں یہ عدالتیں منظور ہیں. کل کی بریفنگ کے بعد یہ لگتا ہے کہ ایک براڈ کنسنسس ہو جائے گا، لیکن تمام جماعتوں کی یہ خواہش ہے کہ جس طرح پچھلی دفعہ ایک APC ہوئی تھی اسی طرح وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ ایک APC بلائیں جس میں قومی قیادت کو وہ اکٹھا کریں اور تمام جماعتیں نیچے سے کنسنسس پیدا کر کے پھر فائنلی اس میٹنگ میں جا کے یہ طے ہو کہ بھئی کتنے عرصے کے لیے اور کیسے. اور اسی طرح کل جو ہے زاہد حامد صاحب نے ایک روڈ میپ بھی دیا جس میں مدرسہ ریفارمز، اپنا فاٹا ریفارمز اور بہت سی لیجسلیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے جس میں پروسیجرل چینجز وغیرہ اور بہت کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کا کیا اپوزیشن مطمئن تھی، آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ تھی جو بریفنگ ہوئی ہے، جو ملٹری لیڈرشپ کی جانب سے بریفنگ ہوئی ہے، کہ کیا سوچ ہے خود وہاں پہ ان فوجی حلقوں میں کہ فوجی عدالتوں کی کتنی اہمیت ہے، کتنی ضرورت ہے اس وقت دہشت گردی کی جنگ کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے؟ دیکھیں ان کے خیال میں تو یہ تھا کیونکہ جو ابھی آنے والے ہمارے DGMI ہیں، کیونکہ جو ابھی جنرل ندیم صاحب DGMI ہیں ان کی پوسٹنگ ہو گئی ہے، وہ جا رہے ہیں، جو نئے آنے والے ہیں وہ بھی کل موجود تھے. انہوں نے ایک ایگزامپل دیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں FCNA رہا ہوں گلگت بلتستان میں، اور آپ وہاں کے حالات دیکھیں جس طرح سے سیکریٹیرین کلنگز ہو رہی تھیں اور یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا، تو وہاں تو ضرب عضب کا اتنا بڑا آپریشن نہیں ہوا، لیکن صرف فوجی عدالتوں کے خوف سے پچھلے 2 سال سے تقریباً وہاں امن و امان ہے. تو یہ ایک ایگزامپل انہوں نے دیا تھا، اور اس بات کا مطلب سب اس بات کو مانتے ہیں کہ ٹیررزم جو ہے وہ اس میں کچھ 70-80% کمی آئی ہے، لیکن یہ بھی ختم نہیں ہوا معاملہ، یہ بھی چلے گا. مطلب اکا دکا واقعات ہوتے رہیں گے، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ بیرونی طاقتیں بھی اس کے اندر انوالوڈ ہیں اور اندر سے بھی مشکلات کا ہمیں سامنا ہے، اور یہ ریفارمز لانے کے لیے بڑی جدوجہد کرنی پڑے گی. بہت سے کٹھن فیصلے جو ہیں وہ کرنے پڑیں گے جو ابھی تک حکومت نے نہیں کیے ہیں. اور یہ بات بھی ہے کہ وزیر داخلہ صاحب کسی وجہ سے
اس میٹنگ کی ابھی تک 4 میٹنگز ہوئی ہیں, اس میں نہیں وہ آئے, تو ہر میٹنگ میں ان پہ بھی تھوڑا سا ہوتا ہے. میرے خیال میں انہیں بھی چاہیے کہ جس طرح فوجی قیادت نے آگے بریفنگ کی ہے تو انہیں بھی آگے بتانا چاہیے, کیونکہ زاہد حامد صاحب نے کل بتایا کہ جو یہ ریفارمز ہیں نیکٹا کے اور یہ ایکشن پلان کے, نیشنل ایکشن پلان کے, اس میں سے انہوں نے بہت سی چیزیں گنوائی جن پر ہو رہا ہے, اور اگلے مہینے 2 مہینے کے اندر بہت سی جو ہے وہ قانون سازی بھی اس پر ہوگی. بہت بہت شکریہ جناب اعجاز الحق. کہتے یہ ہے کہ کنسنسس بن رہا ہے کہ اس بات پہ آگاہی بڑھ رہی ہے سیاسی جماعتوں میں کہ فوجی عدالتیں ہونی چاہیے, لیکن کہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کی خواہش ہے کہ وزیر اعظم ایک بار پھر آل پارٹیز کانفرنس کرے, تمام سیاسی قیادت کو جمع کرے اور پھر وہاں پہ اس سلسلے میں فیصلہ ہونا چاہیے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. اب سے کچھ عرصہ قبل ہم نے اس پروگرام میں آپ کو بتایا تھا وفاقی وزارت پانی اور بجلی کا موقف, بھرپور خط لکھا تھا نیپرا کو اور کہا تھا کہ کے الیکٹرک نے اضافی بل وصول کیے, 5 سال تک کراچی کے شہریوں سے 62 ارب روپے زیادہ وصول کر لیے گئے ہیں. اب نیپرا نے کہا ہے کہ یہ جھوٹا الزام ہے, وفاقی وزارت پانی اور بجلی ملک کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس قسم کا کے الیکٹرک نے کچھ نہیں کیا ہے, اضافی بل کراچی والوں سے نہیں وصول کیے ہیں. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. اپنے حالیہ پروگرام میں ہم نے ایک تفصیل سے ذکر کیا تھا اس خط کا جو وفاقی وزیر پانی اور بجلی وزارت کے سیکرٹری جناب یونس ڈھاگا نے نیپرا کو لکھا تھا, جس میں انہوں نے الزام لگایا تھا کہ کے الیکٹرک نے کراچی کے صارفین سے, بجلی کے صارفین سے گزشتہ 5 سالوں میں اضافی بل وصول کیے ہیں اور اس مد میں تقریباً 62 ارب روپے کراچی والوں سے زیادہ وصول کر لیے گئے ہیں. کے الیکٹرک اس حوالے سے شدید دباؤ میں رہی ہے, اس پہ الزام لگتا رہا ہے کہ کراچی والوں سے بجلی کے اضافی بل وصول کیے جاتے ہیں اور شاید اس حوالے سے جو شکایات ہیں وہ تمام ریکارڈ توڑ رہی ہیں, کیونکہ جو وفاقی متصب کے پاس شکایتیں جاتی ہیں ان میں سے 80% شکایتیں کے الیکٹرک کے صارفین کی ہوتی ہیں. لیکن آج اس صورتحال نے مکمل پلٹا کھایا ہے. نیپرا نے کے الیکٹرک پر کراچی کے شہریوں سے ٹیرف اور اضافی بلوں کے ذریعے 62 ارب روپے ہتھیانے کے الزام کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ الزام بالکل غلط ہے. وفاقی سیکرٹری پانی بجلی یونس ڈھاگا نے چیئرمین نیپرا طارق خان صدرزئی کو خط میں کے الیکٹرک کی بے ضابطگیاں اور نیپرا کے کردار کے بارے میں سوالات اٹھائے تھے اور الزام لگایا تھا کہ الیکٹرک نے ایندھن کی قیمت میں کمی کا فائدہ صارفین کو نہیں پہنچایا اور نیپرا نے کے الیکٹرک کو ٹیرف وصولی کی کھلی چھوٹ دی اور اس کی بجلی کی پیداواری صلاحیت کا غلط تخمینہ لگا کے 62 ارب روپے کا فائدہ پہنچایا. نیپرا کے حوالے سے وفاقی حکومت اور مسلم لیگ نون کے اختلافات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. آج نیپرا کا یہ سخت خط جس میں کہ وفاقی وزارت پانی اور بجلی پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اس نے اس الزام کو جو کہ کے الیکٹرک کے حوالے سے لگایا گیا تھا اس کو مکمل طور پہ مسترد کیا. ایک بار پھر نیپرا اور حکومت کی جنگ کے حوالے سے اس میں ایسا لگا کہ جلتی پہ تیل پھینکا گیا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ نیپرا ہے کیا؟ نیپرا ہے کیا؟ کوئی نیپرا ہے, کوئی پیپرا ہے, نیپرا ہے. میں یہاں پر نیپرا کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہتا کہ بات پھر بہت دور تک نکل جائے گی. وزیر اعظم اپنی کارکردگی کے اوپر وہ دیکھیں تو وہ اپنا منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے. یہ پابندیاں ہیں, وہ رولز ہیں, وہ ریگولیشنز ہیں, وہ فلاں باڈی ہے, وہ فلاں ادارہ ہے. انہوں نے بڑی زیادتی کی ہوئی ہے. میں کسی ایک شخص کا نام نہیں لے رہا, بطور نیپرا ایک ادارے کا نام لے رہا. جو راستہ روکنے والے ہیں ان کے منصوبے اللہ نے فیل کیے. کوئی نیپرا ہے, کوئی پیپرا ہے, کوئی پتہ نہیں اور کون سے. نیپرا کا یہ انسٹیٹیوٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے کوز کے ساتھ زیادتی اور ظلم اور زیادتی ہے. آج اسی نیپرا کی جانب سے وزارت پانی بجلی کو اس کے جواب میں کہا گیا ہے کہ کے الیکٹرک پر کراچی کے صارفین سے اضافی رقم ہتھیانے کے الزامات درست نہیں. کے الیکٹرک پر الزام حکومت اور نیپرا کی کامیابیوں کو بدنام کرنے کی سازش لگتی ہے. گویا کہ وفاقی وزارت پانی اور بجلی سازش کر رہی ہے کہ الیکٹرک اور نیپرا کے خلاف. سیکرٹری پانی اور بجلی کے پاور سیکٹر پر بے بنیاد الزامات کے سنگین نتائج بھی نکل سکتے ہیں. آج متنبع کیا نیپرا نے. نیپرا وفاقی وزارت پانی اور بجلی کی سفارشات پر ہی کے الیکٹرک کے ٹیرف کا تعین کرتی ہے. انتہائی قابل مذمت تاثر دیا گیا کہ کراچی کے صارفین سے امتیازی سلوک برتا گیا ہے. نیپرا نے کہا کہ الیکٹرک کے 2012 سے 2013 تک کا اضافی منافع بلوں میں ایڈجسٹ کیا جا چکا ہے. پچھلے 2 سالوں کے اضافی منافع کی واپسی زیر غور ہے جو صارفین کو کئی سال کا ریلیف دے گی. یہ آخری پوائنٹ ذرا بڑا امپورٹنٹ ہے.
کہ اضافی منافع کا ریلیف کراچی والوں تک پہنچایا جائے گا۔ کراچی کے اس مسئلے کے حوالے سے بہت ہی مستعد کردار ادا کیا گیا ہے، متحرک کردار کراچی میں جماعت اسلامی اور جماعت اسلامی کے امیر جناب حافظ نعیم الرحمان نے، جو کہ سربراہ ہیں کراچی میں جماعت اسلامی کے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ حافظ نعیم الرحمان صاحب۔ جو الزام لگا تھا، آج نیپرا نے اس کو دو ٹوک انداز میں مسترد کر دیا کہ کراچی والوں سے اضافی بلوں کی صورت میں 62 ارب روپے نہیں وصول کیے گئے۔ یہ جھوٹا الزام ہے، بے بنیاد ہے، سخت سازش کا الزام لگا دیا ہے وزارت پانی و بجلی جس نے یہ الزام لگایا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس وقت مسئلہ کیا ہے؟ بہت ہی صاف ستھری بات تو یہ ہے کہ جب یہ KESC بیچی گئی تھی تو اس وقت جو معاہدہ ہوا تھا وہ معاہدہ قوم کے سامنے نہیں لایا گیا۔ پھر جو بعد میں چیزیں پتہ چلیں تو وہ عجیب و غریب قسم کی چیزیں تھیں۔ مشرف صاحب نے، اور ظاہر یہاں پر MQM تھی، ان کے ساتھ کولیشن پارٹنر تھیں، ان لوگوں نے اس کام کو کیا۔ آپ دیکھیں الزام انہوں نے کچھ بھی لگایا ہو، کراچی میں آپ سروے کریں اور جائیں لوگوں سے کہ اوور بلنگ کا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے۔ اوور بلنگ کا مسئلہ ہے۔ آپ جب کسی پہ ان کی اس پہ IPs پہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کی قسطیں کر لیں گے، کم نہیں کریں گے۔ جس کے ہاتھ میں بھی بجلی کا بل آتا ہے جی اس کی جان نکل جاتی ہے، مگر ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس نے وہ بجلی استعمال نہ کی ہو اور وہ اس کے ہاتھ میں بل آیا ہو اور وہ اس سے زیادہ وصول کیا جائے۔ اس بات اگر ہوگی نا تو 1 2 4 8 کے بعد لوگ ہو جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیں نا کہ میں تو چلیں اس پر آتا ہوں نا کہ 62 ارب روپے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کیوں وصول کیے جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، انہوں نے جب $145 فی بیرل قیمت تھی تیل کی تو انہوں نے کہا کہ چونکہ ہم تیل کے اوپر چلاتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ یہ ملنا چاہیے۔ پھر $36 فی بیرل بھی قیمت آ گئی تو اس کا کراچی کے صارفین کو بینیفٹ کیوں نہیں ملا؟ یہ ایسا ویلڈ کوسچن ہے، یعنی کتنے % کم ہو گیا؟ اس کا بینیفٹ مجھے نہیں ملا، آپ کو نہیں ملا۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک چیز یہ بنائی کہ جناب ایریا کے اندر جتنے لاسز ہوں گے اس کی ذمہ داری تمام لوگوں کے اوپر ہوگی۔ کیوں ہوگی بھائی؟ میں چور نہیں ہوں تو مجھ پر کیوں الزام لگے گا؟ جو چور ہے اس کو پکڑیں۔ آپ چوروں کے ساتھ تو عملہ مل کر کام کر رہا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب جتنا بھی بل آیا آپ کو پے کرنا ہے، اگر بل پے نہیں کریں گے تو ہر علاقے کے مقامی بدماشوں کو ریکوری افسر بنایا ہوا ہے۔ میں بالکل ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں اور یہ بات میں نے نیپرا میں بھی کہی تھی۔ نیپرا کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو کہ الیکٹرک کو سہولت کار کا ان کا رویہ ہے، سہولت پہنچانے کے لیے لگتا ہے بنا ہوا ادارہ ہے۔ 90% کیسز میں وہ کہ الیکٹرک کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں، اگر 10% کیسز میں صارفین کے حق میں فیصلہ جاتا ہے تو وہ ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں، یہ اس کو فالو نہیں کرتے۔ پتہ نہیں کتنے کیسز ہائی کورٹ میں، 18,000 کیسز وفاقی محتسب نے صارفین کے حق میں کیے ہیں، کسی ایک کو بھی ریلیف نہیں ملا۔ کوئی ہے پوچھنے والا اس شہر میں، اس ملک میں کوئی حکومت ہے؟ تو گویا یہ حکومتیں بھی اس میں صرف نظر کرتی رہیں اور اس کو ایک آف شور کمپنی کو بیچ دیا گیا۔ پہلے 3 کمپنیوں کا مجموعہ بنا کے بیچ دیا، کچھ نہیں پتا۔ پھر اس کے بعد 2009 میں ایک ایسے گروپ کو بیچ دیا جو آف شور کمپنیاں ہیں۔ اتنا آف شور کمپنیوں کا شور مچا ہوا ہے، اس کیس کو اٹھایا جائے اور پوچھیں کہ کیوں بیچ دیا؟ منافع پہ منافع آپ کماتے رہے۔ آپ نے کہا ہم جنریشن جو ہے اس کو 700 جو ہے وہ میگا واٹ کر دیں گے، اضافہ کریں گے۔ آپ نے 300 سے زیادہ اضافہ نہیں کیا۔ حافظ صاحب یہ فرمائیے گا، بہرحال یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ کیا اضافی بل وصول کیا جا رہا ہے، کیا لوٹا جا رہا ہے، کیا اب اس کے فیصلے کے لیے ظاہر ہے کہ جو ایک ریگولیٹری ہوتا ہے اور ریگولیٹر نیپرا ہے، یہ نیپرا کا فیصلہ ہے کہ یہ الزام بھی عام شہری کی طرف سے نہیں آیا تھا، وزارت پانی و بجلی کے فیڈرل سیکرٹری کی جانب سے آیا تھا، بیوروکریٹ کی جانب سے آیا تھا، اس کو انہوں نے مسترد کر دیا، بلکہ کہا کہ وہ سازشی آدمی ہے، شاید وزارت سازشی ہے، بلکہ یہ حکومت سازش کر رہی ہے نیپرا کے خلاف، اور پھر یہ کہ الیکٹرک کا پورا معاملہ آ گیا۔ لیکن بہرحال اس کی آپ شکایت کنندہ ہیں، آپ شکایت کنندہ ہیں، یہ جن کے خلاف شکایت ہے وہ ہے، اس کا فیصلہ تو بہرحال کوئی اسی قسم کا ریگولیٹر ہی کرے گا نا، یا کوئی عدالت کرے گی؟ دیکھیں بہت سے سوالات موجود ہیں، کنزیومر کے کہنے پر تو بات نہیں ہو سکتی۔ بہت سے سوالات موجود ہیں۔ ظاہر ہے جو چیئرمین ہے اس وقت نیپرا کے، وہ اس وقت کے اسی کے چیف تھے کہ جب یہ بکا تھا۔ یہ ایک ایسا سوال موجود ہے کہ جس پر ظاہر لوگ بات کرتے ہیں۔ میں کسی کے کریکٹر پہ بات نہیں کر رہا، میں ایک رولز اینڈ ریگولیشنز کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم 1100 میگا واٹ کا اضافہ کریں گے، لیکن 300 سے زیادہ اضافہ نہیں ہوا۔ 3 پلانٹ بند کر کے رکھے ہوئے ہیں، کورنگی کا پاور پلانٹ نہیں چلتا ہے، آپریٹیو نہیں ہے، کول پہ کریں گے 3 سال ہو گئے ہیں۔ تو یہ لوڈ شیڈنگ ہم پر ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی اس وقت، جو ان کے وعدے تھے۔ یہ واحد کمپنی ہے کہ جس کو تینوں چیزیں دی گئی ہیں، جنریشن بھی دی گئی ہے، ٹرانسمیشن بھی دی گئی ہے، ڈسٹریبیوشن بھی دی گئی ہے، اور یہ اس میں ناکام ہو گئے بری طرح۔ ان کا نام لوگوں نے تانبا چور رکھ دیا ہے، ہم تو نہیں یہ لفظ استعمال کرنا چاہتے۔ تانبے کے ہم نے بچپن سے پڑھا تھا کہ تانبا جو ہے بہترین موصل ہوتا ہے، بہترین کنڈکٹر ہوتا ہے، وہ تار ہٹ رہے ہیں، ایلومینیم کے تار لگائے جائیں۔
وہ کنڈے ڈال دیتے ہیں, وہ الگ چیز ہے, وہ کنڈے ڈال وہ الگ ہے, کر لیتے ہیں, وہ الگ ہے. اب تو وہ دوسرا کیبل آیا ہے, وہ الگ ہے. کنڈا سسٹم تو خود انہوں نے لیجیٹیمائز کیا. کہتی ہے کہ الیکٹرک کہتی ہے کہ کسی قسم کا بھی فورنسک آڈٹ کر لیں آپ, اس کی کسی قسم کی بھی فورنسک اس کی آپ پروب کر لیں اور وہ اس کے لیے تیار ہیں. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کہ الیکٹرک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس میں مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ عدالتیں فیصلہ کیوں نہیں کرتی. ہم نے 1.5 سال ہو گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس کیا ہوا. میں ایک شہری کی حیثیت سے اور کراچی والا ہونے کی حیثیت سے میں عدالت عظمیٰ سے بھی یہ بات کہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ اتنا اہم مسئلہ جس پہ 2.5 کروڑ لوگ چیخ رہے ہیں, 5,000 لوگ جو ہے وہ ہیٹ ویو میں ہلاک ہو گئے جس میں بڑا کہ الیکٹرک ذمہ دار تھا, اس پر 1.5 سال میں ایک پیشی جس میں لوگوں کو نوٹس دے گیا, اس کے بعد کیوں نہیں ہوتی ہیں ہیئرنگ, کیوں نہیں عوام کا مقدمے ہماری عدالتیں جو ہیں وہ کرتی ہیں. اس سے سوالات پیدا ہوتے ہیں, کریڈیبلٹی متاثر ہوتی ہے ہماری عدالتوں کی. اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس پر آواز اٹھائیں. میں نہیں کسی کو چور اور ڈاکو کہہ رہا, لیکن جو ڈاکہ پڑ رہا ہے میں اس ڈاکے کی بات کر رہا ہوں. شہریوں نے بہت سفر کیا ہے, دیکھیں جو چور ہیں آپ ان کو پکڑیں, لیکن آپ اشتہار کیسے لگا سکتے ہیں کہ آپ کے ایریا میں اگر کوئی چور ہے اور آپ نہیں پکڑیں گے تو ہم آپ کی بجلی کاٹ دیں گے. یہ بنیادی انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے. ہم بحیثیت شہری ہمیں پوری بجلی ملنی چاہیے کراچی کے لوگوں کو. اتنی بڑی سبسڈی ان کو کیوں دی گئی ہے, اس کا سوال ہے نا, میں آپ سے پوچھتا ہوں. اتنا انہوں نے پروفٹ کمایا ہے, جنریشن بڑھائی نہیں, ٹرانسمیشن آپ کی ٹھیک نہیں ہوئی, ڈسٹریبیوشن کے نظام صحیح نہیں ہے, فیڈر آپ کے پہلی بوم کے ساتھ ٹرپ ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ نے یہ پروفٹ 4 ارب سے 10 ارب اور 10 سے 15 اور 50 اور اب 16 ارب روپے کھمبوں کی قیمت کے برابر میں آپ نے اس کو خریدا, اور 170 روپے میں جو آپ شنگھائی الیکٹرک کو بیچ رہے ہیں. تو کوئی حساب کتاب ہے یہاں اس ملک کے اندر؟ تو اس لیے میں سپریم کورٹ سے بھی کہتا ہوں اور میں ویسے بھی اتھارٹیز سے کہتا ہوں کہ اس کا فورینسک آڈٹ ہونا چاہیے, اور یہ مقدمہ عوام کا مقدمہ ہے, لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے. لوڈ شیڈنگ سے بھی اوور بلنگ کو ایڈریس کرنے والا کوئی ادارہ موجود نہیں ہے. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. حافظ نعیم الرحمان, امیر جماعت اسلامی, ہمارے ساتھ تھے. کیمپین کر رہی ہے کہ الیکٹرک کے حوالے سے, اور ہماری خواہش ہے کہ الیکٹرک آئے اور اپنے اس کیس کا دفاع کرے, اور یہ پروگرام ہر وقت اس کام کے لیے حاضر ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے. الزام لگا ہے پاکستان سے سرمایہ بیرون ملک جا رہا ہے, لوگ ریل اسٹیٹ خرید رہے ہیں, فلیٹس خرید رہے ہیں, غیر ملکی ملکوں میں جا کے سرمایہ کاری کر رہے ہیں, لیکن یہ پیسہ جا رہا ہے منی لانڈرنگ کے ذریعے اور ہنڈی کے ذریعے. الزام لگایا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایک معزز رکن قومی اسمبلی نے. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی جناب اسد عمر آج کل ایک تحریک چلا رہے ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ تحقیقات کرنی چاہیے, قانون سازی کرنی چاہیے, گرفت کرنی چاہیے ان پاکستانیوں کی جو کہ غیر قانونی طریقے سے سرمایہ بیرون ملک منتقل کرتے ہیں, وہاں پر جائیداد بناتے ہیں, جائیداد خریدتے ہیں, لیکن پاکستان میں اس حوالے سے نہ کوئی ریکارڈ ہوتا ہے, نہ ہی ان کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی ہوتی ہے. جناب اسد عمر کہتے ہیں کہ کئی دنیا کی بڑے بڑے شہر ایسے ہیں جن کے نام سب لوگ جانتے ہیں, جہاں پر پاکستانیوں نے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے, اربوں ڈالر کی پراپرٹیز خریدی ہیں, لیکن پاکستان میں ان کے حوالے سے ریکارڈ نہیں ہے. پاکستانی قوانین کی بھرپور خلاف ورزی ہوتی ہے, لیکن پاکستان میں کیونکہ کوئی ریکارڈ نہیں ہے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا. جناب اسد عمر نے خاص طور پر نشاندہی کی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی. انہوں نے کہا جب پاکستان سے سرمایہ بیرون ملک منتقل ہوتا ہے تو یہ ذمہ داری ہوتی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کہ اگر غیر قانونی طریقے سے بھی سرمایہ منتقل ہو رہا ہے تو اس کی گرفت کی جائے. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے انہوں نے اس حوالے سے تفصیلات طلب کی تھی. قومی اسمبلی کے ممبر کی حیثیت سے انہوں نے متعلقہ کمیٹی کے تھرو اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے کہا تھا کہ پاکستانیوں نے جو سرمایہ بیرون ملک بھیجا ہے اس کی تفصیلات انہیں فراہم کی جائے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا کہ جانب سے جواب نہیں آیا ہے, اور جو جواب آیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہتا ہے جو متعلقہ بات ان کے حوالے سے تھی اس کا جواب انہوں نے دے دیا ہے, لیکن باقی چیزوں کا یا باقی جو الزامات ہیں اس کا تعلق ان سے نہیں ہے. بہرحال اصل پوائنٹ یہ ہے, اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک اہم معاملہ ہے, یہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ پاکستانی اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرتے ہیں پاکستان سے باہر, اور ان شہروں میں کرتے ہیں جن کے نام سب کے علم میں ہیں, مگر یہ قانونی انداز سے نہیں ہوتی, یہ بینکنگ چینل کے ذریعے نہیں ہوتی, یہ ہنڈی اور حوالے کے ذریعے ہوتی ہے. اور اس طرح سے پاکستان میں جو کالا دھن کمایا جاتا ہے, جو رشوت کا پیسہ جمع کیا جاتا ہے, اسے
लॉन्डर किया जाता है या ये कि मनी लॉन्ड्रिंग होती है। इसी इशू पे बात करने के लिए हमने असद उमर साहब को दावत दी है, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब। ये इम्पॉर्टेंट इशू है, लेकिन ये पूरी स्टेट का इशू है, ये ज़ाहिर है कि कई इदारों का इशू है। खाली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास वो इख्तियार नहीं है, वो उसके पास ज़ाहिर है कि कोई वो एक्सिक्यूट नहीं कर सकते कोई बड़ा एक्शन जिसमें कि गिरफ्त कर सके, लोगों को पकड़ सके, इसलिए वो कहते हैं कि ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन आपके ख्याल में इसके लिए एक मरबूत एक्शन प्लान की ज़रूरत है क्या? जी बिल्कुल कामरान भाई, अगर आप देखें ये मामला जो है मैंने कौमी असेंबली की कायमा कमेटी जो है फाइनेंस की, उसके अंदर चंद माह पहले उठाया था और उसके बाद यही कुछ इबाम हो रहा था, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली क्या मैं मालूमात हासिल करना चाहता हूं। तो फिर मैंने एक खत लिखा था 13 दिसंबर को कमेटी के चेयरमैन कैसर अहमद शेख साहब के नाम, जिसमें मैंने 7 सवालात लिख के दिए थे कि बिल्कुल स्पेसिफिक सवालात क्या हैं। वो जो तमाम मैं इन्फॉर्मेशन मांग रहा था वो स्टेट बैंक से ताल्लुक नहीं रखती, उसके अंदर एफबीआर का भी ताल्लुक बनता है, उसके अंदर एफआईए और नैब का भी ताल्लुक बनता है। उस दिन जो स्टेट बैंक की खबर ज्यादा लगी वो इसलिए कि स्टेट बैंक के लोग वहां पर आए हुए थे और उससे पहले मीटिंग के अंदर ये मिनट हुआ था कि स्टेट बैंक के गवर्नर को बुलाया जाएगा जो स्टेट बैंक से मुतल्लिक सवालात हैं उनका जवाब लेने के लिए। लेकिन उस दिन वो ना गवर्नर साहब आए थे ना कोई जवाबात थे। मैंने भी अखबार में ये पढ़ा है कि उनके तर्जमान ने कहा है कि जो उनसे रिलेटेड सवालात थे उसका जवाब उन्होंने दे दिया। किसको दिया ये मुझे नहीं पता, कमेटी के अंदर तो नहीं पेश किया गया। पिछले एक हफ्ते के अंदर 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं कायमा कमेटी की, उसमें नहीं पेश किया गया। लेकिन बात जो असल है वो स्टेट बैंक या उसकी नहीं है। असल बात यह है कि पाकिस्तान में एक ही साथ 2 मुख्तलिफ काम हमें होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो जिस वक्त शौकत अजीज साहब की वजारत उज़्मा का दौर खत्म हुआ तो पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे जो हैं वो 37 अरब डॉलर के थे, वो आज 75 अरब डॉलर से तजावुज कर गए हैं। यानी अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल की जमहूरियत ने हमारे जो बैरूनी कर्जे हैं जो 60 साल में हमने लिए थे वो पिछले 8 साल में उससे ज्यादा हमने कर्जे ले लिए हैं। दूसरी तरफ अखबारों में हमें खबरें लगती हुई नजर आती हैं कि दुबई लैंड रिकॉर्ड ने बताया कि जनाब पिछले 3 साल के अंदर पाकिस्तानियों ने 6.6 अरब डॉलर यानी लगभग 700 अरब रुपए की प्रॉपर्टी सिर्फ दुबई के अंदर खरीद ली। इसी तरीके से आप अखबार खोलिए तो पूरे सफात के इश्तहार लगे हुए होते हैं दुबई की कंपनियों की, जो मांग रहे हैं पाकिस्तानियों को इनवाइट कर रहे हैं कि आइए आपको हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देते हैं। कोई तो इसके लिए जवाबदेह होगा ना, कोई तो पाकिस्तान की शराफियों से ये पूछेगा कि भाई 10 रुपए का कोई चोरी जो करता है उसके खिलाफ तो सजा है, यहाँ अरबों डॉलर गैर कानूनी तौर पे मुल्क से बाहर इस्ताहार तो असद साहब अब लंदन की प्रॉपर्टीज के भी आ रहे हैं पाकिस्तान में कि आप लंदन में प्रॉपर्टी खरीदें, हांगकांग की प्रॉपर्टीज के भी आ रहे हैं। लेकिन कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान जैसा मुल्क हो, शारजा इस मैदान में आ गया है। जी ये पाकिस्तान तो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, लेकिन जो बड़े मजबूत ममालिक हैं, जमहूरियतें हैं, वहाँ पर भी ये सरमाया जो है वो ऑफिशियल चैनल के अलावा मूव करता है, फ्लोट करता है। पूरी दुनिया में ये हुंडी का और हवाले का काम चल रहा होता है, लेकिन जो स्टेट मशीनरी है उनको पकड़ नहीं पाती। इसलिए इस पर मुकम्मल कंट्रोल हो जाए या इस पर साइजेबल कंट्रोल हो जाए ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसकी डायनेमिक्स ही ऐसे है। ये सरमाया जो इस तरह से जमा किया जाता है और फिर ये जिस तरह से फ्लोट करता है पूरी दुनिया में, ये बहरहाल एक ऐसा सिलसिला है जिस पर पूरी दुनिया भी मिलकर अभी फिलहाल काबू नहीं पा सकी है। कामरान भाई, ऐसा होता था 9/11 के बाद दुनिया के कवानीन के अंदर बेतहाशा तब्दीली आई और अमेरिका ने खास तौर पे क्योंकि वो टेरर फाइनेंसिंग को कंट्रोल करना चाहते थे, बहुत से कवानीन के अंदर तब्दीली की। और दूसरे ममालिक में ये बिल्कुल दुरुस्त है कि लोग ऐसा कर भी लेते हैं, लेकिन आपको बड़े बड़े केस नजर आते हैं, अरबपति लोगों के केस नजर आते हैं जिनके खिलाफ रियासत एक्शन लेती है। यहां पे तो एक केस हमें नहीं नजर आ रहा, यहां पर तो कोशिश ही नहीं की जा रही। दुनिया के कवानीन के अंदर पिछले 3-4 साल के अंदर बेतहाशा तब्दीलियां आई हैं इंफॉर्मेशन बाहर से लेने के लिए। दुबई के तो अब आपको पता है ना कि अब अगले साल से वो तो मैंडेटरी कर दिया, वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, वो उनकी अथॉरिटी ने कर दिया है। लेकिन मैं इस केस की अगर आपको बात बताऊं कि एफआईए के पास, ये मैं अपनी जाती मालूमात से बता रहा हूं, एफआईए के पास पूरी रिपोर्ट मुरतब है, मुकम्मल फहरिस्त मौजूद है कि किस किस ने सरमायाकारी की, कितने की। अब वो फहरिस्त होते हुए ये क्या इसमें गैर मुमकिन बात है कि एफबीआर से पूछा जाए कि अच्छा ये बताइए कि क्या इन लोगों ने अपने ये असासे दिखाए,
کیا ان کے اوپر ٹیکس پے کیا, کیا جو آمدنی انہوں نے اپنی دکھائی ہے وہ اس سے مناسبت رکھتی ہے جو انہوں نے اثاثے خریدے. مطلب یہ تو ایک جرم کے اوپر جو الفاظ میں نے وہاں پہ استعمال کیے تھے, ہمارے ادارے جو ہیں ریاستی ادارے وہ جرم پہ پردہ ڈال رہے ہیں, لیکن بجائے کہ وہ مجرم کو پکڑیں. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے نا کہ آپ ہو یا میڈیا ہو, جاتا ہے وہ ہائی ٹکٹ آئٹم پہ کہ بھائی بڑا نام ہوگا, اس پر اس کو ہم پیچھے پکڑتے ہیں, اس کو پکڑتے ہیں, کرنا بھی چاہیے, ٹھیک ہے, بڑا نام ہے, حکومتی نام ہے, لیکن چاہے پاناما لیکس ہو, چاہے یہ جس لسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں جو دبئی کی ایک ریل اسٹیٹ کمپنی کا پورا ریکارڈ جو ہے وہ ایف آئی اے کے پاس آ گیا, وہ موجود ہو, لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت ان تمام لوگوں کے خلاف جو سینکڑوں میں ہوتے ہیں بلکہ ہزاروں میں ہوتے ہیں اس معاملے پہ تحریک نہیں چلاتے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس سے کموشن پھیل جائے گا, اس سے ایک ظاہر ہے کہ بڑی افراتفری سی پیدا ہو جائے گی. اس لیے ایک کو تو ہم ٹارگٹ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, فرسٹ فیملی ہے, اس کو ٹارگٹ کر لیا, بالکل ٹھیک کر لیا, لیکن کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ بھائی یہ بھی مطالبہ کیا جاؤ کہ بھائی دوسروں کا کیا ہوا, یہ دوسرے جو 359 لوگ جن کے نام آئے ہیں پاناما میں یا بہاماز میں یا یہ ڈباک میں, یہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں, تو اس کو ہم ٹارگٹ نہیں کرتے. یہ ایک وجہ ہے نا خاص. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, اور اسی لیے تو کامران بھائی یہ میں کر رہا ہوں نا, اس کے اندر تو کوئی نواز شریف کا نام نہیں آیا ہوا, اس کے اندر تو کوئی آصف زرداری کا نام نہیں ہے. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں, اور دبئی کی وہ ایک فرم کی نہیں ہے, یہ دبئی کی حکومت کی طرف سے جو دبئی لینڈ ریکارڈز کی اتھارٹی ہے وہاں کی یہ فہرست ہے. تو تمام جو مختلف کمپنیاں ہیں وہاں پہ, اور اس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں پاکستانی جو ہیں ان کی جائیدادیں موجود ہیں. بالکل درست ہے, میں ٹی وی پہ کئی دفعہ پہلے کہہ چکا ہوں, میں آپ کے پروگرام پہ دوبارہ کہہ دیتا ہوں, یہ انتہائی ضروری ہے کہ احتساب کا عمل جو ہے وہ سب سے طاقتور جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے شروع ہو. لیکن اگر اس تمام کام کے بعد صرف ایک نواز شریف کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا اور ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا ہے, اور پاکستان میں باقی ہزاروں لوگ اشرافیہ کے طاقتور لوگ جو ہیں, طاقتور طبقہ جو ہے وہ جو وائٹ کالر کرائم کر رہا ہے, وہ جو جائیدادیں باہر بنا رہا ہے غیر قانونی طریقے سے, وہ وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے, تو میرے خیال میں یہ ایک بہت چھوٹی کامیابی ہوگی. اصل تو کامیابی جب ہوگی کہ اس کی مثال بنا کے پھر سب کے اوپر یہ احتساب کا عمل کیا جائے. بہت بہت شکریہ جناب اسد عمر ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک, اور اس کے بعد ہم ذکر کریں گے ایک بار پھر پاناما کے کیس کے حوالے سے اختتامی مراحل ہے, گو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت کچھ عرصے کے لیے رک گئی ہے, لیکن اب جب بھی ایک سماعت شروع ہوگی یہ اختتامی مرحلہ ہے اس میں, لیکن اسی دوران تیز ہو گئی ہے جنگ, وہ جنگ جو کہ عدالت کے اندر نہیں بلکہ باہر ہو رہی ہے. عدالت کے باہر جو عدالت لگتی ہے اس میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف پیشنس چھوڑ رہے ہیں, اور اسی حوالے سے لگتا ہے کہ دباؤ بڑھ رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, جس کو کہ ایک آزاد فیصلہ دینا ہے اور جس پر پوری قوم کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں. اس کی بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. سپریم کورٹ آف پاناما کیس کی سماعت آخری مرحلے میں ہے, لیکن اس وقت یہ مرحلہ جو ہے جسٹس شیخ عظمت سعید کی عدالت کے باعث التوا کا شکار ہے. لیکن یہ التوا اپنی جگہ, دوسری جانب اس کورٹ کے باہر مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کی جانب سے عدالت کے باہر جو عدالت لگائی جاتی ہے اس میں اب فیصلے آنے شروع ہو گئے ہیں, اور یہ فیصلے بھرپور انداز میں آ رہے ہیں. واضح اشارے, واضح طور پہ بات کی جا رہی ہے کہ منشا کے اگر خلاف کوئی فیصلہ آیا تو شاید وہ قابل قبول نہیں ہوگا. اسی لیے ہر سیاسی جماعت اپنے انداز سے فیصلے بھی سنا رہی ہے, اور یہ اب معمول کا عمل بن گیا ہے. تحریک انصاف اس سلسلے میں تقریباً فیصلہ سنا چکی ہے سپریم کورٹ کے فیصلہ آنے سے پہلے. پاناما لیکس کا جو کیس ہے وہ اتنی شواہدات, اتنی دستاویزات اور اتنے تضادات سامنے آ چکے ہیں کہ ان کو دیکھتے ہوئے, ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سپریم کورٹ کے لیے ناممکن ہوگا کہ وہ نواز شریف کو نااہل قرار نہ دے. زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ 2 ہفتے کے اندر وہ فیصلہ قوم کے سامنے آ جائے گا جس کا قوم 9 مہینے سے انتظار کر رہی ہے. اس فیصلے کے نتیجے میں نواز شریف صاحب جنہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے, جنہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے, وہ اپنے عہدے پر مزید فائز نہیں رہ سکیں گے. اس کے فوراً بعد ہم جانتے ہیں کہ آئین کے تحت ایک نئے وزیر اعظم کا انتخاب کرنا ضروری ہوگا. اس کے لیے حکومت کے پاس یہ تو تھا فیصلہ جو جناب نعیم الحق نے سنایا.
اب سے کچھ روز قبل ہری پور میں وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ صرف عوام کا فیصلہ چلے گا اور عوام کا فیصلہ نواز شریف کے حق میں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ووٹ نواز شریف کا ہو اور فیصلہ کوئی اور کرے. ووٹ کی طاقت سے لوگ آتے ہیں اور ووٹ کی طاقت سے ہی جائیں گے. اس ملک میں اکثریت کا فیصلہ چلے گا, عوام کا فیصلہ چلے گا. عوام کی عدالت کا فیصلہ نواز شریف کے حق میں ہے. ضمنی الیکشن ہو, لوکل باڈیز ہو, عام انتخابات ہوں, لوگ ووٹ نواز شریف کو دیتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا ووٹ نواز شریف لے, فیصلے کوئی اور کرے. لوگ نواز شریف کے ساتھ ہوں, فیصلہ اقلیت کرے. یہ ملک ووٹ کی بنیاد پر بنا ہے. ووٹ کی طاقت سے چلے گا, ووٹ کی طاقت سے لوگ آئیں گے, ووٹ ہی کی طاقت سے جائیں گے. یہ جو عدالتیں باہر لگتی ہیں پاناما کیس کے حوالے سے, ان عدالتوں میں عام طور پہ دیکھا ہے کہ ان ریمارکس کا بھی ذکر ہوتا ہے یا اس پہ تبصرے ہوتے ہیں جو معزز جج صاحبان اس سماعت کے دوران کرتے ہیں, اور اس کا اظہار اکثر ہوتا نظر آتا ہے. یہ جلسہ جس جلسے میں جناب سعد رفیق خطاب کر رہے تھے, اسی جلسے سے سابق وزیر اطلاعات و نشریات جناب پرویز رشید نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ یہ طنز اور تضحیک کے جملے بولے جاتے ہیں. کبھی کوئی پوچھتا ہے میاں شریف اونٹوں پر لاد کر پیسے لے گئے تھے, یا یہ کہ اسی حوالے سے انہوں نے کہا کہ کئی اور بھی اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ مسلسل کہی جاتی ہیں, اور جناب پرویز رشید نے اس حوالے سے ایک جذباتی انداز میں جواب دیا. آج طنز کیے جاتے ہیں, تضحیک کے جملے بولے جاتے ہیں. کبھی کوئی پوچھتا ہے کہ میاں شریف صاحب اونٹوں پر پیسے اٹھا کر کیسے لے گئے تھے. نواز شریف نے نہیں پوچھا کہ میرے جس باپ کا ان کی موت کے بعد بھی حساب مانگا جا رہا ہے, میرے اس والد کو 10 سال تک اس کے وطن سے دور کس نے رکھا تھا اور کیوں رکھا تھا. ابھی گو کہ اس کیس کی سماعت جاری ہے اور بہت ہی اہم مرحلہ ہے, فائنل مرحلہ ہے, لیکن دونوں سیاسی جماعتیں اس حوالے سے واضح طور پہ جو بیانات کورٹ کے باہر دیتی ہیں ان کی کوشش یہی ہے کہ فیصلے پہ اثر انداز ہو سکے, سماعت پہ اثر انداز ہو سکے, اور اس میں کوئی جماعت نہ مسلم لیگ نون نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کسی سے پیچھے ہے. یہ پیناما اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اس میں بچ ہی نہیں سکتے. رزلٹ آ چکا ہے, میری نظر میں رزلٹ آ گیا. ناہلی کا جو کیس ہے, ہمیں امید ہے کہ وہ کیس جس طرح کی ایویڈنس ہمارے پاس ہے ہم جیتیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, لیکن میں فرض کر کے بات کر رہا ہوں اس کو اس ملک کے عوام جو ہے وہ تسلیم نہیں کریں گے. انصاف کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے سپریم کورٹ گئے ہیں, لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ قانون کی کچہری فیصلے کچھ بھی کر دے, جب تک عوام کی کچہری اس پر مہر نہ لگائے وہ فیصلے قبول. نواز شریف کی کتاب کے سارے صفحے پورے ہیں. اگر کسی کو وہ صفحے پڑھنے نہیں آتے تو ہمارا قصور نہیں ہے. جنہیں وہ صفحے نظر نہیں آتے وہ آنکھیں کھول کے ان صفحوں کو پڑھیں. تضحیک نہ کریں, تضحیک نہیں کروائیں گے. مشکل صورتحال پیدا ہو رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی. اس مشکل کیس کے حوالے سے اس پر بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب جسٹس ریٹائرڈ رشید رضوی نے. آج کل وہ صدر بھی ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے. بہت بہت شکریہ رشید رضوی صاحب. ایک انتہائی اہم کیس ہے, قومی اہمیت کا کیس ہے, آخری مراحل میں ہے, لیکن دونوں فریقین باہر عدالتیں لگاتے ہیں اور اب ان عدالتوں سے فیصلے بھی آنے شروع ہو گئے ہیں. پی ایم ایل این والوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے پاناما کیس میں, پی ٹی آئی والے روزانہ اپنا فیصلہ سناتے ہیں. کیا یہ اس مشکل صورتحال پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو ہونا نہیں چاہیے. میں پہلے دن سے اس بات کے حق میں ہوں کہ جو میٹر کورٹ میں سب جوڈس ہے, جو عدالت میں زیر سماعت ہے, اس پر بحث ہونی نہیں چاہیے میڈیا پہ اور اخباروں میں. ٹھیک ہے, وہ جو آبزرویشنز آتی ہیں ان کے جواب آتے ہیں وہ آپ ہائی لائٹ کر دیں, لیکن یہ ایک بہت بڑا تماشا بن گیا ہے. میں نے
یہ دسمبر کے لاسٹ ویک میں بھی جب فارمر چیف جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب کا فیئرویل ڈنر تھا سپریم کورٹ بار کی طرف سے، اس وقت بھی یہ ایشو میں نے اٹھایا تھا کہ ہم پورا یقین رکھتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن میں، فریڈم آف پریس میں، لیکن اس کی بھی حدود جو ہے وہ تعین کیا جانا چاہیے، اس کی باؤنڈریز کا بھی ڈیفائن ہونی چاہیے۔ اب ایک کیس چلتا ہے عدالت میں، 1 بجے کے بعد وہ چلتا ہے سپریم کورٹ کے باہر اور پھر شام کو چلتا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مس یوز ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا۔ اچھا، یہ کسی انداز سے آپ کے خیال میں نفسیاتی طور پہ اثر انداز ہوتا ہوگا بینچ پر، بینچ کے اراکین پہ، وہاں کی سوچ پر؟ یہ جو پورا ماحول بنتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ 1 بجے سے لے کے رات کو 12 بجے تک پھر جو ماحول چلتا ہے، بہت ریئر ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ بھی انسان ہیں، روبوٹ تو نہیں ہیں، اس معاشرے میں رہتے ہیں، اس سول سوسائٹی کے اہم کا رکن ہیں، تو بہرحال انسانی ذہن ہے اور کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کوئی باعث بھی کریٹ ہو سکتا ہے۔ اس پر بڑی اچھی ججمنٹ لکھی تھی بہت شروع میں، آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے یہ جو ہے اخباری ٹرائل کی پرزور مذمت کی تھی اپنے ایک فیصلے میں کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، تاکہ عدالت اپنا آزادانہ ذہن استعمال کرے، کانشیس مائنڈ اپلائی کرے۔ اچھا رضوی صاحب، یہ اس کیس کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا اسکوپ ہے، جو وہ اس حوالے سے کر سکتی ہے، کیونکہ بہرحال سپریم کورٹ نے خود کہا ہے کہ وہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے، اس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ کوئی بہت بڑا فیصلہ، کوئی ارتھ شیکنگ فیصلہ نہیں آ سکتا، لیکن پھر ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے، آپ کے ہی ساتھی بہت سارے کہتے ہیں کہ اتنی طویل سماعت ہوئی ہے، نان سٹاپ سماعت ہوئی ہے، روزانہ 4 گھنٹے سماعت ہوئی ہے، اس کی وجہ سے عوام کی توقعات بہت بڑھ گئی ہیں کہ یہ کوئی دودھ کا دودھ پانی کا پانی فیصلہ آ جائے گا، اور اب یہ دباؤ ہے سپریم کورٹ پہ کہ وہ کوئی اس قسم کا ہی فیصلہ دے۔ کیا یہ تاثر صحیح ہے؟ دیکھیں، ایک اب بھی ایسے انفورسن واقعہ ہو گیا ہے کہ جسٹس عظمت سعید صاحب بیمار ہو گئے ہیں، اس کے لیے تو انتظار کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اگر نئی بینچ بنا کے ری ہیئرنگ کرتے ہیں تو پھر وہی ٹائم لگ جائے گا، تو تھوڑا سا ڈیلے ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ ہم فیصلہ نہیں مانیں گے وہ غلط بات ہے۔ لوگ ولنگلی آئے ہیں، پیٹیشنرز نے اپنی مرضی سے 184 کلاس 3 کو انووک کیا ہے، رسپونڈنٹس نے بھی والنٹری اس میں حصہ لیا ہے، کوئی جو کہتے ہیں نا جورسڈکشن کا چیلنج نہیں کیا ہے سپریم کورٹ کی، تو اب کوئی بھی فریق جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے فیصلہ قبول نہیں ہوگا، جو بھی جس کے حق میں فیصلہ آئے انہیں یہ ماننا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ جناب جسٹس رشید رضوی، صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ہمارے ساتھ تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔